سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، بے حد و بے حساب، انگنت لا تعداد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ثمرات۔ تو یہ والا جو ٹاپک ہے اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ اس کو ہم اگر جب بیان کرنا شروع کریں تو اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنے کے ثمرات۔ تو ثمرہ جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ملتا۔ آپ سب جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کا رزلٹ فوراً نہیں ملتا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ یہ عام زندگی سے ہم مثال دیکھ لیں کہ کیسے کسان جو ہے وہ فصل اگاتا ہے تو سب سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس میں پھر وہ بیج ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھول پھل اور پودے ہوتے ہیں، فصلیں پھر لہلہاتی ہیں۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے بھی ثمرات ایک دم سے نہیں ملتے، وہ بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور پچھلے جو سیشنز تھے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ فرض کے درجے میں، اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنے جان مال اور ہر چیز سے، اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جب انسان جو ہے اسی طرح سے ان محبتوں کو نیچے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اوپر کرتے ہوئے ترجیح اول دیتا ہے تو پھر وہ ثمرات ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں کہ آپ کہہ دیجئے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور ساتھ ہی گناہوں کی بخشش ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے نا۔ تو اس بارے میں بھی ہم نے غور کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ورک بھی کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ آپ سب کے علم میں ہے۔ ہم جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں، ہم ان کی عظمت کو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارے بس میں ہے، نہ ہمارے پاس وہ ووکیبلری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم نے کسی حد تک جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا علم ہے، جتنی اہلیت ہے، اس کے مطابق تو ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل کے اندر آئے گی اتنا ہی ہماری محبت بھی بڑھے گی۔ ایک یہ پوائنٹ۔ دوسرا یہ پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کس طرح سے مختلف قسم کے حالات میں، مختلف قسم کی سچویشنز میں، مختلف قسم کی کیفیات میں کس طرح سے آپ نے محنتیں کی، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہی کمال ہے۔ اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ یہ تو آپ کی عظمت کا ہو گیا بیان۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیسے ثمرات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ محبت کے ثمرات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دراصل اس بیان کا مقصد جو ہے وہ بھی صرف یہی ہے کہ ہمیں بھی وہ ثمرات ملیں۔ اصل بات جو ہے، جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ہم اختیار کریں جس سے ہم جیسے عام لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مستحق بن سکیں اور ہمیں بھی وہ انعامات مل سکیں۔ اس میں
ہم علماء کرام جو ہیں وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی ہم دیکھ لیں ایک نظر، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جو ہے وہ جائزہ لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لذت ایمان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لذت کے حصول کے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرے۔ درج الحدیث اسی طرف دلالت کرتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت سے بہرہ یاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ جس سے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کفر کی طرف پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ترجیح اول اللہ اور اس کا رسول ہو۔ نمبر 2 کہ وہ محبت اور نفرت کے پیمانے اس کے صرف یہی ہوں کہ جو اللہ کو پسند ہے وہی کرنا ہے، جو رسول کو پسند ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، یہ اس کے محبت اور نفرت کے پیمانے ہوں۔ یعنی اس کا لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، محبت نفرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور کوئی غرض نہ ہو نا اس کے لینے دینے میں۔ پھر یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنے کو وہ اس طرح سے ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا دل جو ہے ایمان کے لیے کھل جاتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر وہ کفر کی طرف جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں ہم لوگ، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، کچھ اندرونی فتنے ہیں، کچھ بیرونی فتنے ہیں، کچھ شیطان کے وساوس ہیں، کچھ دنیا کی رکاوٹیں ہیں، کچھ ہماری اندر کی رکاوٹیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وقتی طور پر انسان کئی دفعہ دباؤ میں ضرور آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان شعوری طور پر پھر ہو نہیں سکتا کہ ایک دفعہ وہ دل سے ایمان لے آئے تو وہ دوبارہ پھر کفر کی طرف جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، ماننے والی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے جو ہے غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے، جس طرح نبیوں نے ہمیں سکھایا کہ شیطان کا کیا وتیرہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا نا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس کی بھی وجہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً رجوع کر لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو رحمت کی نظر کر اور ہمیں معاف کر دے۔ پھر یہ 2 رویے بنتے ہیں۔ اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ تربیت کے پوائنٹ کی طور پر ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مین مقصد تو یہی ہے نا کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹس بھی تازہ رہیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے، کیا اخذ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو قصے ہیں یا آگے بھی کچھ آئیں گی چیزیں، تو یہ صرف مطلب قصہ پارینہ نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم نے رہنمائی کے اصول اخذ کر کے اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کرنا ہے تاکہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ پھر انسان رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف نا، یہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا ہے نا کہ ایمان کی لذت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ ایمان کی لذت سے کیا مراد ہے۔ ایمان کی لذت کے بارے میں علماء کرام اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس مل جانا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں دل کا لگ جانا، اسی کی طرف رخ کو سیدھا کر لینا، مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لینا، وہی زندگی کا حاصل بنا لینا، وہی اپنا منتہا مقصود بنا لینا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، بس اللہ ہی مطلوب ہے، اللہ ہی مقصود ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جب یہ چیز رچ بچ جاتی ہے انسان کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کی روح کے اندر، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس راستے پر نہ چلے، کیونکہ یہی راستہ اسے بتاتا ہے کہ یہی راہ نجات ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہم نے ڈسکس کر لی کہ سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے پسند ہوں، پھر اسی کے لیے لینا اور دینا ہو، اور اسی کے لیے محبت اور نفرت ہو۔ پھر یہ کہ ایمان کی لذت سے کیا مراد ہے، یہ ہمارے ذہن میں یہ چیز تازہ رہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہیں نبی کریم سے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محب ہوگا نا، وہ آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ لوگ تو اس طرح سے تھے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آپ کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ ان کا تزکیہ کرتے تھے، آپ انہیں تعلیم دیتے تھے، سارا تھا۔ اور ان کا ایک بہت خوبصورت، بہت اچھا کنیکشن بنا ہوا تھا، پیار کا، محبت کا، ایثار کا۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم وہی طرز عمل اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی انہی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اور ہمیں بھی وہی خوشخبریاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، لیکن اچھے گمان کے ساتھ ساتھ کوشش ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا ہے ایمان کے ساتھ تو یہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو صحابہ نے بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ جو امام بتاتے ہیں ان میں بہت وزن ہوتا ہے، بہتر ہے کہ اس کو حدیث کی روشنی میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر لیں۔ امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ قیامت کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی زیادہ مسرت نہیں ہوئی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو سن کر ہمیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ میں اللہ تعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان کے برابر اعمال نہیں کیے۔ دیکھیں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ محبت کی وجہ سے آخرت میں آپ کا ساتھ مل جانا۔ کیا یہ محبت صرف دعویٰ تھا ان کا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا اس کے لیے انہوں نے کچھ عملی اقدامات بھی کیے تھے؟ تو آگے کے سیشن میں ہم بڑھیں گے انشاءاللہ بشرط توفیق الہی، تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے عملی طور پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے نا، یہ جب میں بیان کرتی ہوں نا محبت کا لفظ اور یہ سارا چیزیں، تو میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ وہ ضروری ہے اس کو بھی سمجھنا، اس پوائنٹ کو، ادروائز یہ جو ہے نا کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا، اس کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کا مل جانا جو ہے نا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جو پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں نا، وہ یہ ہے، یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ محبت جو ہے یہ ایسا جذبہ ہے جو کہ زبردستی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کا جذبہ کسی کے دل کے اندر آپ زبردستی محبت پیدا نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تو محبت فرض ہے. تو پھر ہر انسان جو ہے اس کے دل اور دماغ کے اندر کیا ایسی ہی محبت ہے؟ وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنی چاہیے نا. تو کیا ایسی محبت ہے ہر انسان کے دل کے اندر؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم انسان، ہم مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہیں، اور وہ اس کے تقاضے بھی نبھانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ اس نقطے کو نہیں سمجھتے کہ یہ فرض ہے. اچھا، جب یہ فرض ہے تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اور اس محبت کو جگانے کے لیے کچھ تدابیر بھی اختیار کرنی ضروری ہیں. گو کہ یہ فطری طور پہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب یہ فرض ہو گئی نا تو پھر کچھ چیزوں کو انسان کو سیکھنا بھی پڑتا ہے. انسان کہتا ہے کہ کیا محبت بھی سیکھنے کی چیز ہے؟ ہاں ہے، محبت بھی سیکھنے کی چیز ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر قدرتی طور پر نہیں ہے نا تو پھر محبت بھی سیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا. تو اس صورت میں محبت ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ محبت کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ ہی سے سیکھ سکتے ہیں، آپ ہی کی شخصیت سے رہنمائی لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بہت پیار کیا، بنی نوع انسان سے بہت پیار کیا. ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، ان کے غموں کو دور کیا، ان کے غموں کا مداوا بنے، ان کی مشکلات کو دور کیا، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیں. اور یہاں تک آپ نے اتنا غم کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آپ نے اتنا غم کھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے لیے اپنی جان گھلا دیں گے؟ تو جب یہ سوچتے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا، اپنے ذہن کو اس طرف لگانے کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول، آپ ان کے غم میں اپنی جان کھلا دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئے. سوچیں نا ذرا، آپ جب یہ سوچیں گے تو کیا محبت پیدا نہیں ہوگی؟ یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے نکارہ انسانوں کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہر کوثر عطا فرمائی. تو کیا وہ ہماری محبت کے محتاج ہیں؟ نہیں. اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے اس میں. اور دیکھیں اللہ کی شان رحیمی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، دیکھیں کہ وہ تو رحمان اور رحیم ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمان اور رحیم ہیں. تو انہوں نے ہم جیسے انسانوں کے لیے جن کے اندر اتنی کمیاں ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ توفیق دے دے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اس کا نام لیں اور ان سے پیار کریں سچے معنوں میں، اور اس کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، تو انسان اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھے، اور اس کے لیے جتنا بھی وہ شکر ادا کرے نا وہ کرے. ہم اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بہت بڑا انسانیت کے اوپر احسان ہے، اور یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا بھی ہے کہ میں نے اپنی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ ایک امت کے اوپر احسان ہے. قرآن پاک اس سے بھرا ہوا ہے، اور یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہے. کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ اے کملی اوڑھنے والے، اٹھو اور آگاہ کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کی کبریائی بیان کرو، اور اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ تو آپ ہی ہیں نا. تو
اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے بہت 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 جو ہے ہماری فلاح کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں، وہ یہ ہے اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسا اخلاص جو کہ ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ انسان یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں وہ اخلاص عطا فرما، اور جب ہم نے دین کی طرف آنا ہی ہے تو ہم پھر اپنی نیتوں کو بھی خالص کر کے دین کی طرف آئیں، اور اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہی ہے تو خلوص سے نیت سے کریں تاکہ ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت ملے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ قیامت میں نصیب ہو۔ میں یہ بہتر سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ساتھ ساتھ کچھ تربیت کے پوائنٹس بھی ہم کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی شامل کریں گے، کیونکہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی کام تھے وہ اس میں یہ تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ کرنا، اور لوگوں کو وہ باتیں بتانا جو کہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں ذہن میں تازہ کرتے رہیں کہ ان کو ہم اپنی عملی زندگیوں میں اگر اپلائی کریں تو اس سے ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہیں۔ آج کی آیت حکمت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 42۔ یعنی ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کے اس مفہوم کو ہم اپنے ذہن میں اور دل دماغ میں رچا بسا لیں کہ ایمان جو ہے وہ خالی دعووں کا نام نہیں ہے، آرزوؤں کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی ثبوت بھی دینا ہے۔ پھر ایک یہ ہے آج کی حدیث، وہ یہ ہے کہ اے لوگو، سلام کو خوب رواج دو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکوات سے ہے۔ دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ مکمل دین ہے، اس میں انفس و آفاق کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اس میں ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی ہے۔ تو یہاں پر وہی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی زندگی میں خوبصورتی لاؤ، سلامتی لاؤ، سلام کرو، آسانیاں پیدا کرو، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی تھی۔ آخرت برحق ہے، اور آخرت آنے سے پہلے آج ہمارے پاس مہلت عمل ہے، ہم آج اپنے عملوں کی اصلاح کر لیں، اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں اور وہ کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچ جائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وفاداری کو نبھانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔